دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ شاہ سوار خطابت، وکیل صحابہ، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور عظمت صحابہ کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم حضرت مولانا محمد وقاص فاروقی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے خوش ہو کے جنہ دے دلاں دا زنگ اتر دے، اونچی آنکھو ایک باری پھر سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فی مقام آخر ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ تھوڑے تھوڑے جن نیڑے ہو جاؤ، جگہ جری خالی انہوں پر کر دیو، جرے بار ساتھی کھڑے نے وہ بھی قریب آ جان تے حضور دی نات ساڑا ایمان ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، ساڑا ذوق ہے، ساڑا شوق ہے تے سبحان اللہ دی صدا اچھی آواز نہ لاوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا مسافر دعا کر دے، اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کردا۔ میں دعا کرنا جرا بندہ سینے دا زور لا کے حضور دی نات سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ آکھے، اللہ انہوں بار بار مکے اور مدینے دی زیارت نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرمائے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔
دن کا شرنو سجدے کر کر کے، دن کا شرنو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دل کا شرنو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے او گنہگاراں نوں، ساڈے ورگے او گنہگاراں نوں، انہاں گھٹ کے سینے لا لینا۔ دل کا شرنو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے گا کرنی۔ جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، جدو کل نبیاں اوتھے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے گا کرنی۔ اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اپنا سردار بنا لینا۔ دل کا شرنو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا۔ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شان والا کون آیا۔ جدو سوگن حمد دے جھنڈے نو، جدو سوگن حمد دے جھنڈے نو، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ جدو سوگن حمد دے جھنڈے نو، بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ بے شک ہے جنت بہت سونی، بے شک ہے جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج سی، جس دن اس وچ میرے آقا نے، جس دن اس وچ میرے آقا نے، سن یار دے ڈیرا لا لینا۔ کائنات کا پروردگار، آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی ملک صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، مقام اور رفت، بلندی کو بیان کرنا ہے۔ یہ عشرہ فاروق و حسین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت بیان کر گئے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کی عظمت سناؤں، لیکن آپ کا ذوق رہا تو بات بڑی جلدی چلتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ آج وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہابی اہل بیت کی عظمت نہیں بیان کر دے، وہ یہاں سے یہ ذہن لے کر کے جائے گا کہ میں نے آج تک ایسی عظمت، شان، مقام سنی کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم
صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ میں تے آکھنا ہونا اسی حضور دے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ اے اور کچھ نہیں آکھنا، تسی تے سبحان اللہ تے آکھو نا اچھی سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو 1 2 5 7 منٹ میں چیک کرنا ہے، اگر آپ کا مزاج ہوا تو انشاءاللہ بات آگے چلے گی، ورنہ انشاءاللہ دعا بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام کے سارے یاری آلہ، بولو حضور کے سارے یاری، اچھی بولو حضور کے سارے یاری۔ مجھے موضوع دے دیا گیا ہے صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا، تو میرا مزاج یہ ہوتا ہے کہ حضور کے یاروں کی عظمت سننے کے لیے جو بوڑھا ہے نا، بوڑھا وہ بھی جوان ہو کر کے بولے تو پھر لطف آتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام؟ اچھی بولو، کتنے انعام؟ پہلا انعام یہ ہے، انعام پسند آئے تو اچھی سبحان اللہ کیا جائے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں؟ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، سوال ایک پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی بھی آنے جانے والا حضور سے ملاقات کرنے لگ گیا؟ کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا میرے نبی کا صحابی بن گیا؟ کیا کوئی مدینہ میں رہنے والا میرے نبی کا صحابی بن گیا؟ یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے کائنات کے پروردگار کا؟ تو توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے یاروں کو چنا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیسے چنا؟ ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب عبادی، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے،
میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سال آئے، سالوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے مہینے آئے، مہینوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے راتیں آئی، راتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے سجدے آئے، سجدوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے رعب آیا، رعبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کل قیامت والے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، محبت میں آ گیا، ذوق میں آ گیا۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ نے ایک سروے کیا اور میرے نبی کا انتخاب کیا۔ میرے نبی کو چننے کے بعد اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا۔ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا۔ اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب، اونچی بولو صحابہ انتخاب، آواز نہیں ہے پھر بولیں صحابہ انتخاب، صحابہ انتخاب اللہ کا۔
آج اگر میں یہاں پر مجھے ملک صاحب نے دعوت دی، شیخ صاحب تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے، انتظامیہ نے مجھے بلایا، میں یہاں پر آیا ہوں، اگر یہاں پر اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھے کوئی کچھ نہیں کہیں گے، آپ انتظامیہ سے کہیں گے، انتظامیہ سے کہیں گے کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا اس نے یہ بات کر دی ہے۔ اور یہ کیوں بات کیا اس نے؟ کس کو کہیں گے کہ جس نے انتخاب کیا، کہ آپ نے ایسا انتخاب کیا ہی کیوں؟ اگر معاملات درست نہ تھے، مولانا کو گفتگو نہیں آتی تھی، آپ نے کیوں چنا؟ انتخاب ہی کیوں کیا؟ انتخاب ہی، کیونکہ پھر کیا ہوا؟ آپ کا انتخاب غلط ہو گیا۔ میں کہتا ہوں آؤ دیکھو صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو؟ اگر تمہیں صحابہ سے تکلیف ہے تو پوچھو اس پروردگار سے کہ اس نے کیوں چن کر کے یہ ہیرے میرے نبی کو عطا کیے ہیں۔ یہ عزت پر جاتی ہے بات تو کائنات کے پروردگار کی عزت پر، کائنات کے رب کے انتخاب پر بات جاتی ہے۔ اور ہم اہل الحدیث اہل سنت، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اپنا سر خم کر دیتے ہیں کہ جدو چنیا ہی رب نے آ تے رب جانے تے رب دا انتخاب جانے۔ وہ جدو خود آکھ دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جدو صحابہ تے رب راضی ہے، جدو رب راضی ہے، وہ یہ معنی سمجھاؤں آپ کو؟ اگر آپ ایڈوانس سبحان اللہ کہے تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی کیا ہے، ایڈوانس کہے سبحان اللہ۔ آج دی رات صحابہ اور اہل بیت دے کھاتے لا چھڑو اچھی آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دی رات ہی اللہ دے سامنے رکھ کے عرض کریں گے ربا تیرے نبی نے آکھے کہ جرا بندہ دنیا چ جنہ لوگاں نال پیار کر دے کل قیامت والے دن انہاں دے نال ہوئے گا۔ اے ویکھ بیٹھے نے سارے صحابہ نال پیار کر دے نے، اہل بیت نال پیار کر دے نے، ساڈی محبت قبول کر کے کل قیامت والے دن حضرت حسین دی سرداری چ سانو بھی جنت عطا کر چھڑے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری، رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ کا معنی یہ ہے، رضی اللہ میں دو انعام ہے۔ رضی اللہ کا معنی یہ ہے، ایک مثال سے آپ کو بات واضح کرتا ہوں۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے میں اپنے نبی کے یاروں پر راضی، اور میں کہا کرتا ہوں یاروں اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے۔ او تے آکھ دے 90 سال دا ہوئے گناہگار خطاکار سیاکار آ کے ایک وری مینو آکھے نا ربا معاف کر دے تے میں سارے 90 سال دے گناہ صرف معاف نہیں کردہ بلکہ 90 سال دے گناہوانوں نیکیاں چ تبدیل کر کے رکھ چھڑنا۔ اللہ تے راضی ہو جاندے، میں آکھنا اللہ راضی ہو جاتے لیکن بندہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کی ہے لیکن ہم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے یاروں کی طرف دیکھو نا، ایک وقت کا کھانا میسر ہے، دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہے۔ میدان جہاد میں اتر پڑے ہیں، لڑنے کے لیے پاس تلوار موجود نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ یہ صحابہ تھے جو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ مثال سے بات واضح کرتا ہوں، ایک انسان کو کائنات کا پروردگار پیدا کرے، وہ دنیا کائنات کے اندر آئے، آ کر کے رب کی عبادت کرے، حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، موت کا فرشتہ آ جائے، اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، کائنات کا پروردگار اس کو اپنی عدالت میں پیش کرے، کھڑا کرے اور پوچھے میرے بندے بتا تو صحیح نا کیسی زندگی گزار کر کے آیا ہے؟ اللہ حساب و کتاب لے، حساب کے اندر یہ بندہ پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، یہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر کائنات کا پروردگار پوچھے او میرے بندے بتا تیرے دل کے اندر کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو یہ عرض کرے ربا کوئی ایسی تمنا نہیں، کوئی ایسی آرزو نہیں جو میری جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو۔ پھر کائنات کا پروردگار کہے جا میں تجھے سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور میں نو آکھن دیو نا میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ہی
اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، راضی اللہ دا رسول راضی، قرآن آکھے اللہ راضی، مومن سارے آکھن اللہ راضی۔ اے تے مثال ہوئی ہو گئی نا، ایک پنڈ چ نا ایک چوڑا سی تے او آکھی جاوے کہ میں امام صاحب تو راضی کوئی نہیں، میں امام صاحب تو راضی کوئی نہیں، تے پنڈ دے وڈے معتبر لوگ آکھن کہ بھی سارے راضی نے، امام صاحب تو سارے راضی نے تے تو راضی کوئی نہیں، تے تو راضی کوئی نہیں، سارے راضی نے۔ تے ایک سیانہ بول کے آکھدا ہے جدو سارا پنڈ ہی راضی ہے تے چوڑیا اگر تو راضی نہ بھی ہوویں تے تیرے راضی ہون نال کوئی فرق پیندا، جدو رب راضی، رب دا رسول راضی، اے سارے مومن راضی تے کوئی چوڑا ناراض ہوندا ہے تے ہوندا پھرے۔ صحابہ دی عظمت چ بولو فرق آندا، صحابہ اعلی اعلی، بولو صحابہ سارے کے سارے اعلی، صحابہ اعلی، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی۔ اور آؤ اگلی بات کرتے ہیں، وقت مختصر ہے۔ آؤ، اللہ نے سبھی کو چنا، سبھی کو چنا، اور میں نے ایک جملہ بولا تھا، اللہ نے میرے نبی کے بیٹوں کو بھی چن کر کے عطا کیا، بیٹیوں کو بھی چن کر کے عطا کیا۔ ہر شے جری سب نالو آلہ سی اللہ نے حضور نو عطا کر چھڑی۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آکھاں آپ کی سبحان اللہ پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، میں کہہ دیتا ہوں، حضور کی نسبت آلہ ہے، جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی آلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل دینے لگاؤں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میرے نبی کے زمانے جیسا زمانہ کسی کا نہیں، میرے نبی کے چہرے جیسا چہرہ بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی زلفوں جیسی زلفیں بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے شہر جیسا شہر بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی اخلاق جیسا اخلاق بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی عبادت جیسی عبادت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی ازواج جیسی ازواج بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی بنات جیسی بنات بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے نواسوں جیسے نواسے بھی کسی کے نہیں، اور میرے نبی کے یاروں جیسے یار بھی کسی کے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج ہمیں اپنے یاروں پر فخر ہوتا ہے، میرے نبی اپنے یاروں پر فخر کرتے ہیں کہ اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ سبحان سبحان ہے، یہ میرے صحابہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے ہیں۔ اگر زمانے کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے، اگر مکہ کے گلیوں کے ذرات کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو جائے اور اللہ ان گلیوں کی قسمیں اٹھانے لگ جائے اور اللہ کہے کہ محبوبہ قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہوں کیونکہ تو یہاں پیدا ہوا ہے کہ جن گلیوں کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے تو وہ اعلیٰ ہو جاتی ہیں، اور جو آج بھی میرے نبی کے ساتھ روزے میں آرام فرمائے ہیں اس ابو بکر و عمر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ، آپ عرض کرتے ہیں ربا میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس بندے سے پیار فرما۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے. آئیے میں آپ کو مدینہ میں لے کر کے چلتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی بڑی خوشی کے عالم میں تشریف لے کر کے آئے. آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑی خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے. جا کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی گودی میں اٹھا دیا ہے. اب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے نواسے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور سیدنا حسین میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی دیر گزری, اب گھڑتی دینے کا وقت آیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر کے شہد لے کر کے آؤ. حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں, گھڑتی دے دیتے ہیں, بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک کھجور کا چھوٹا سا حصہ لیا, اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا. چبانے کے بعد جب اس کھجور کے ساتھ میرے نبی کا لعاب دہن لگ گیا, جب وہ لعاب بن گیا, میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا. مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے. اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے. مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے. اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے گڑتی دی ہے. آج بچے فخر کرتے ہیں, آ کر کے کہتے ہیں میں وہاں میری نانی نے میں گڑتی دیتی ہے, میں تاں میرے وچ چنگیاں آتا نے, میرے نانے نے گڑتی دیتی ہے, میرے مسجد امام نے گڑتی دیتی ہے, تاں بچہ شریف ہے. میں اس نواسے پر کیوں نہ قربان جاؤں, ان کی عادات پر. پھر مجھے کہنے دیجئے نا, اثر ہوتا ہے تو پھر اثر مانیے نا, اثر ہوتا ہے تو پھر اثر مانیے نا. نبی علیہ السلام نے گڑتی دی ہے. حضرت صدیق اکبر حضرت حسن کو دیکھ کر کے کہتے ہیں, حسن کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں علی یہ حسن بیٹا تو تیرا ہے لیکن چہرہ حضور سے ملتا ہے اس کا. حضرت حسن کا چہرے سے لے کر سینے تک حضرت حسن میرے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, اور سینے سے نیچے لے کر چال چلن تلک حضرت حسین کی چال چلن میرے محبوب سے ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دونوں نواسے پیدا ہو گئے. حضرت علی نے ان کا نام رکھ دیا. حضرت علی نے نام رکھا, بھلا کون سے نام رکھے؟ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام رکھا حمزہ, اور حضرت حسین کا نام رکھا جعفر. جب ان دونوں کا نام رکھ دیا, چند دن گزر گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے علی میں آیا اور میں خود سے نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے پیغام بھجوایا ہے. جبریل آیا ہے, جبریل پیغام لے کر کے آیا ہے. کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا ہے ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسناً و حسینہ. کائنات کے پروردگار نے پیغام بھجوایا ہے, اے علی اللہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں اپنے ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں, ایک کا نام حسن رکھ دوں, دوسرے کا نام حسین رکھ دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام بھی رکھا جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں, لیکن حسنین کریمین کا نام رکھا تو نبی علیہ السلام نے ہے, لیکن رکھوایا کائنات کے پروردگار نے. سبحان اللہ. آپ توجہ کریں تو میں آپ کو ایک عمیق بات, جب سے دنیا بنی ہے نا, آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء پیغمبر رسول تشریف لے کر کے آئے, آپ کو پورے تاریخ انسانیت میں نہ نام حسن ملے گا نہ نام حسین ملے گا. معنی یہ ہوا کہ ان دونوں ناموں کو چن کر کے اللہ نے رکھا ہوا تھا کہ میرے نبی کے نواسے ہوں گے, ان کا رکھا جائے گا.
سبحان، نام بھی اللہ نے چنے، سبحان، نام بھی اللہ نے چنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نواسے، مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین 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 ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے۔ پھر آنکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ میری طرف ہے کہ آپ کی سبحان اللہ کم ہوئی نا تو میں نے وہی پر بریک لگا دینی، توجہ میری طرف۔ امام صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، امام صاحب فرماتے ہیں ایک روزنہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نہ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کن سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کچھ بولو، کن سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب قریب پہنچے نا تو حضور کو دیکھا تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، جب قریب پہنچے تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے نانا کے سینہ سے میں جا کر کے لگوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چل گیا، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا تم دونوں جھگڑا نہ کرو، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا، سبحان اللہ۔ کشتی ہونے لگی، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسن اور بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کشتی شروع کروا دی، کشتی شروع ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار اپنی زبان اطہر سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، پکڑ پکڑ لگا دے زمین پر، اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو۔ حضرت علی سے رہا نہیں گیا، عرض کرتے ہیں محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں کہ پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ کہے بہت بڑا
حسین ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ آنکھو حضرت امام حسین، شان حضرت امام حسین، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ ساتھی کہتے ہیں جی امام حسین نہیں کہنا چاہیے، بھی ٹوڑی مسجد دا مولوی امام، ٹوڑی مسجد دا مولوی امام، انہوں امام آکھنا جائز ہے، اگر کوئی حضرت حسین نو امام آکھ دیندے تے ایڈی تنگ نظری، ایڈی تنگ نظری، لو جی او آکھ دینے، او آکھ دینے، تے اگر او آکھ دینے بھی ساڑھا تعلق حضرت حسین نہ لے، تے ساڑھا حضرت حسین نہ کوئی تعلق کوئی نہیں، ساڑھا تے جینا بھی سیدنا حسین دے نالے، ساڑھا تے مرنا بھی سیدنا حسین دے نالے۔ اور میں نہیں جانتا کون 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 وہاں پر موجود تھے اور کون کون نہیں تھے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھتا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے، ہماری محبت سیدنا حسین ہے، ہماری عقیدت سیدنا حسین ہے، ہماری الفت سیدنا حسین ہے، ہماری چاہت سیدنا حسین ہے، اور میرا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، میرا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ میں کروڑ مرتبہ اس پر لعنت بھیجتا ہوں جس کا ذرہ برابر بھی اہل بیت پر ظلم کرنے میں جس کا ذرہ برابر بھی ہاتھ تھا۔ ہم اہل الحدیث اہل سنت ان تمام لوگوں پر کروڑ مرتبہ لعنت کرتے ہیں۔ بولو اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر، مولا علی کے دشمنوں پر، مولا علی کے دشمنوں پر، حسنین کریمین کے دشمنوں پر، سیدہ زہرا کے دشمنوں پر، اہل بیت کے دشمنوں پر، صدیق اکبر کے دشمن پر، صدیق اکبر کے دشمن پر، فاروق اعظم کے دشمن پر، عثمان غنی کے دشمن پر، امیر معاویہ کے دشمن پر، امیر معاویہ کے دشمن پر، امی عائشہ کے دشمن پر، جو صحابہ سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، میرے پیغمبر کی لعنت، ہماری لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کو بھی چوک پر لٹکاؤ، جو اہل بیت کا گستاخ ہے اس کو بھی بولو چوٹ پر لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی اگر کوئی وہاں سے آ کے بیٹھے تو یہ بات یاد رکھے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی، اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے یاروں کو برا کہتا ہے نا، جو میرے یاروں پر تان کرتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہ کی اس پر، اللہ کی اس پر لعنت۔ توجہ میری طرف رکھیے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جان نے اپنے دونوں بیٹوں کو حسن حسین کو تیار کر کے جمعے کی نماز کے لیے بھیجا، جمعے کی نماز کے لیے بھیجا۔ رشتہ چلتے چلتے لڑکھرانے لگے، حضور نے دیکھا، آپ ممبر چھوڑ کر کے آپ حسنین کریمین کو یوں اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک نماز کا وقت آیا تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نماز میرے نبی ارشاد نماز پڑھانے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضرت حسن حضرت حسین بھی موجود ہیں۔ آپ نے جب اپنے سر کو سجدے میں رکھا، جب اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو حضرت حسن حضرت حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے، آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے تو لمبا سجدہ
سجدہ کر دیا میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. مجھے کہنے دیجئے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. اور میرا نبی تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. میرا نبی آپ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں, رب کی مرضی کے بغیر حکم کرتا نہیں, رب کی مرضی کے بغیر قدم اٹھاتا نہیں. اب تو عبادت ہی کائنات کے رب کی ہو رہی ہے, اللہ کے سامنے سربا سجود ہیں. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا. میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ کائنات کے رب نے اعلان کر کے کہا ہوگا, او میرا سوہنا نبی اپنے سجدے نو لمبا کر دے, اے سجدہ تینوں سجدہ پیا ہے. سبحان اللہ, ایسے سجدے نو لمبا کر دے, اے سجدہ تینوں سجدہ پیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات گرامی قدر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے, ایک فرشتہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے, ربا مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے, میں زمین پر جانا چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتے؟ عرض کرتے, ربا زمین پر اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر, وہ پیغمبروں کا سردار, وہ نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کے چہرے کا دیدار کروں. میرا دل چاہتا ہے ایسلم علیہ, میں اس نبی کو جا کر کے سلام عرض کروں. اللہ نے اجازت دے دی اور کہا, جا رہے ہو ایک پیغام لے کر کے چلے جاؤ, ایک تحفہ لے کر کے چلے جاؤ. میرے نبی تعارف کروا رہے, یہ فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں پیغام بھجوایا ہے. کائنات کا پروردگار کہتا ہے, او میرا سوہنا نبی, صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا, بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے قانون بنا دیا ہے, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے, جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. پھر میں ملک صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. کون؟ سیدنا حسین. حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے, حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اک دا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان نہ بدلے, ساکی بدلے میخان نہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عالم, حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین قاری یہ کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے, نبی دا سارا یران پاکے. توجہ میری طرف رکھیے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان ہے. میں اپنے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں, من احب الحسن والحسین فقط احبنی. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے پیار کیا. سبحان. آج کوئی آنکھیں نا, آج کوئی آنکھیں حضرت شیخ صاحب آکھن کہ جرا انہاں نال تعلق رکھ دے نا, وہ ایویں ہی جویں ہوندا میرے نال تعلق ہے, جویں انہاں نال پیار ہے وہ سمجھے ایویں میرے نال ہی پیار. اگر انہاں نے زبان دے چھڈی تے انہاں دی زبان میری زبان ہے. حضور فرماندے نے جڑے حسن و حسین نال پیار کردے نے وہ ایویں ہی جویں میرے نال پیار کردے نے. اور اگے حضور فرماندے نے ومن احبنی احبہ اللہ. میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا. نا, میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا. میرے نبی فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے پیار
پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی میں موڑ سمجھانا۔ حضور فرماندے نے جرا حسن و حسین دا محب بن گیا، او بولو مصطفیٰ دا محب بن گیا، جرا مصطفیٰ دا محب بن گیا وہ اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان، پھر موڑ کے آکھا دو لفظہ جا آکھا تے گل ایویں باندھی ہے کہ جرا حسن و حسین نال پیار کر دے اللہ اس بندے دے نال پیار کر دے۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان عقیدہ، ہمارا فخر کہ ہم سیدنا حسین سے پیار کرتے ہیں، ہماری محبت سیدنا حسین کے ساتھ ہے۔ اور آؤ آخری سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا میں بھی مانتا ہوں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر مظلومانہ شہید ہو گئے۔ میں نے کہا بابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے شہادت کہتے کسے ہیں؟ شہادت تو اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے، شہادت تو اللہ کا احسان ہوا کرتا ہے، شہادت تو اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، شہادت تو اللہ کا اکرام ہوا کرتا ہے۔ شہید کے لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت کے دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ شہید کا بڑا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، شہید کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین جام شہادت نوش کرتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کیونکہ اسلام سارے کا سارا اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارے تو سال کی ابتدا ہی سیدنا فاروق اعظم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے، اور ہم ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتے ہیں، ہم تو سلام پیش کرتے ہیں۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال آپ پر سلام ہو، اے حضرت علی کے المرتضیٰ کے لخت جگر آپ پر سلام ہو، اے میرے نبی کے نواسے آپ پر سلام ہو، اے جنت کے نوجوانوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ آپ جام شہادت نوش کر گئے، رب کعبہ کی قسم ہے میں تو سلام پیش کرتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانا کے مدینہ کو چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو اپنے اور بیگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر پڑھا جس نے نانا سے خود کلام اللہ، سلام اس پر کہ جس پہ خود عبادت ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ جس پر خود شہادت ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر جو قرآن کے اصلیت میں قاری تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پڑھو ہر دم درود پر، پڑھو ہر دم درود اس پر، شرافت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو نبی نانا علی بابا، شرافت ہو تو ایسی ہو، تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں، نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ کائنات کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو ہمارے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی عبدالحمید بھائی ان کے اسلامک سینٹر دارالتوحید سے آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ آپ وہاں پر یوٹیوب پر دارالتوحید لکھیں اور جو چینل آئے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کے پاس علماء کی تقریریں پہنچتی رہیں۔ زاہد بھائی ان کے والد محترم
زاہد بھائی ان کے والد محترم بیمار ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے ملک صاحب ان کے والدین کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں موجود ہیں، ان میں سے جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان میں سے جتنے مقروض ہیں یا اللہ سب کے قرض دور فرما، ان میں سے جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ کل قیامت والے دن صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ملک صاحب، یا اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما، یا اللہ ان کے والدین کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ میرے شیخ محترم جمیل صاحب، یا اللہ بڑی محنت کے ساتھ یہ پروگرام سجایا، جن بھائیوں نے آپ بتا رہے تھے کہ 15-16 ساتھی جو بالکل تعاون کر کے محبت کے ساتھ پروگرام کو مینیج کرتے ہیں، یا اللہ جتنے نوجوان جتنے ساتھی یا اللہ تیرے اس دین کے کام کے اندر یا اللہ سبقت لے جا کر کام کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم یہ عمل صرف تیری رضا کی خاطر کرتے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو نئے خواہشات ہیں یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کورونا کی وبا کو یا اللہ ختم فرما، ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما، یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔